پاکستان کی فضائیں جنگ کی گھن گرج سے لرز رہی تھیں، سائرن بج رہے تھے، توپیں دھاڑ رہی تھیں اور آسمان میں جنگی طیارے ایک دوسرے کا تعاقب کر رہے تھے۔ ہر پائلٹ جانتا تھا کہ آج کی ایک غلطی زندگی کی آخری غلطی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی دوران بھارتی فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر برجپال سنگھ سکند اپنے فالن نیٹ جنگی طیارے میں پرواز کر رہے تھے۔ جنگی حالات میں وہ اپنی فارمیشن سے الگ ہو گئے۔ مختلف تاریخی ذرائع کے مطابق اسی دوران وہ راستے کے تعین میں غلطی کر بیٹھے۔ بعض روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ پاکستانی طیاروں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر جہاز کا ایندھن بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ انہیں ایک خطرناک انجام کی طرف دھکیل رہا تھا۔ پھر اچانک کاکپٹ سے انہیں ایک رن وے دکھائی دیا۔ شاید انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ اپنے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنے فالن نیٹ کو اسی رن وے پر اتار دیا۔ جہاز رکا، کاکپٹ کھلا اور چند لمحوں بعد جب برجپال سنگھ سکند باہر نکلے تو ان کے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ سامنے کھڑی فوج گاڑیوں پر بھارتی نہیں بلکہ پاکستانی فوج تھی۔ انہیں فوراً احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں جس کا شاید انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے غلطی سے اپنا جنگی طیارہ پاکستان کی سرزمین پر اتار دیا تھا۔ یہ واقعہ سن 1965 کی جنگ کے حیران کن واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج نے بھارتی پائلٹ کو جنگی قیدی کے طور پر اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ فالن نیٹ طیارہ بھی پاکستان کے قبضے میں آ گیا۔ بعد ازاں پاکستان ایئر فورس کے ماہرین نے اس طیارے کا تفصیلی معائنہ کیا، اس کی تکنیکی خصوصیات کا جائزہ لیا اور اسے اپنی تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ دوسری طرف جنگ جاری رہی، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد جنوری سن 1966 میں تاشکند معاہدے کے بعد برجپال سنگھ سکند کو دیگر جنگی قیدیوں کے ساتھ بھارت واپس بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جنگ میں کبھی کبھی صرف چند لمحوں کی غلطی تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ اور اگر آپ آج کراچی میں پاکستان ایئر فورس میوزیم جائیں تو وہاں وہ فالن نیٹ آج بھی خاموشی سے کھڑا نظر آتا ہے، جیسے 1965 کی جنگ کی ایک انوکھی داستان آج بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ آپ کے خیال میں کیا یہ صرف ایک انسانی غلطی تھی یا جنگ کے دباؤ نے ایک تجربہ کار پائلٹ سے ایسی غلطی کروائی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔